اتنی چابک دستی ایف آئی اے سائبر کرائم نے دکھائی کہ 11 ستمبر کو مقدمہ درج جو ہوا وہ 11 اکتوبر کو سی کلاس کر دیا گیا، زونل بورڈ میں اس کی منظوری دے دی گئی. مثلا ایک ماہ میں وہ پورا ایف آئی آر جو ہے وہ ختم کر وائٹ ہو گئی، یعنی وائس نے خود ہی ختم کر دی. اور اس میں جو اہم جو ملزم تھا جو جیل میں موجود تھا اور وہ بھی رہا ہو گیا. اور اس کے کچھ عرصے بعد جب یہ بات بینک الحبیب کو پتہ لگی کہ تقریباً ایک مہینہ گزرنے کے بعد جب بینک الحبیب کو پتہ لگی تو بینک الحبیب واپس ایف آئی اے سائبر کرائم کے پاس آیا. تو جو مدعا سی کلاس کی رپورٹ میں جو زونل بورڈ کے ذریعے منظور کروایا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بینک الحبیب کی انتظامیہ نے اس ایف آئی آر کے اندر کوئی ٹھوس شواہد ایف آئی اے سائبر کرائم کو فراہم نہیں کیے اور اسی بنیاد پر ایف آئی اے یہ ایف آئی آر جو ہے وہ سی کلاس کر رہی ہے اور جو 4 نامینیٹ جو ایکیوزڈ ہیں ان کو ہم اس میں ایکوٹ کر رہے ہیں، مثلا ان کو بری کر دیا. جب ایف آئی آر کی جاتی ہے تو کنکریٹ ایویڈنسز ہوتے ہیں. جو ایک شخص جو ہے جو کہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، ایک کمپلیننٹ یعنی بینک موجود ہے جو کمپلین کر رہا ہے کہ ہمارا ڈیٹا یوز کیا جا رہا ہے، ہمارے صارفین کا ڈیٹا یوز کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اور پھر وہ اومیگا ٹیکنالوجی کال سینٹر جو ہے اس کال سینٹر سے بھی پتہ لگا کہ وہ جو ہے ڈارک ویب کے ذریعے کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا خرید و فروخت اور پاکستان میں اس کا استعمال اس حوالے سے انوالو. تو اس پہ کوئی تفتیش نہیں کی گئی، کوئی اچھا یہ تفتیش جو مثلا ہم نے اپنی طرف سے جو تھوڑی بہت جو تحقیقات اس میں کی تو اومیگا ٹیکنالوجیز کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے یہ انٹرنیشنل گینگ سے جو ہے ایک جڑے ہوئے ہیں جو ڈارک ویب پہ تو فروخت کرتے ہی ہیں. تو یہ ڈیٹا جو پاکستانی بینکوں کا جو ڈیٹا چوری ہوا وہ بیشتر ایسا ڈیٹا جو بیرون ملک فروخت بھی کیا گیا. وہ بعض ان کے اومیگا ٹیکنالوجی کے ذریعے جو کال سینٹر ہے اس کا نام بھی آیا اس میں، لیکن اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں. فائنینشیل جتنے بھی فراڈ ہو رہے ہیں یہ عموماً 2018-19 میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ایک کارروائی کی تھی. ایف آئی اے سائبر کرائم کراچی کی ٹیم نے ایک کارروائی کی تھی اور وہ جنوبی پنجاب میں کچھ ایسے گینگ کو پکڑا تھا جو ایزی پیسہ اور جو ہے وہ مختلف آن لائن جو اس کی موبائل فون کے ذریعے فراڈ کر رہے تھے. اور لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ بعد میں اس ٹیم کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوئی، پھر اس ایف آئی آر کی بھی جو وہ خرابی ہوئی وہ سارا چلتا رہا. لیکن اب ایک سال میں وہ جو فراڈ جو ایزی پیسہ کے ذریعے فراڈ کر رہے تھے وہ اکثریت کے پاس غیر قانونی یہ جو کال سینٹرز ہیں ان کا لائسنس بس انہوں نے حاصل کیا وہ غیر قانونی طور پہ چلا رہے ہیں، کراچی میں چلا رہے ہیں. اور یہ اب اتنے سسٹمیٹک ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے گاؤں چھوڑ کے وہ شہر میں آ گئے ہیں اور شہر میں وہ لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ کر رہے ہیں. اب وہ کریڈٹ کارڈ کا بھی ساتھ میں ڈیٹا چوری کر رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں. لیکن ایف آئی اے سائبر کرائم کی طرف سے جب ایک ریڈ ہینڈڈ ایک چیز پکڑی بھی گئی لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی نہیں. السلام علیکم ناظرین، عادل جواد آپ کا ہوسٹ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان. آج ہم بات کریں گے ایف آئی اے سائبر کرائم، جو کہ سائبر کرائم اس وقت دنیا کا سب سے بڑا، دنیا کے سیکیورٹی اداروں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھی اس چیلنج سے نمودآزما نہیں ہو پا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں سائبر کرائم اور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ایک الگ ہی کہانی اور ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا ہے. سائبر کرائم کے حوالے سے دن بدن شکایات بڑھتی جا رہی ہیں، مالی فراڈ بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں پاکستانی شہریوں کے ساتھ، جس میں کریڈٹ کارڈز کے ذریعے کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا چوری کر کے، بینکوں کا ڈیٹا چوری کر کے کیے جانے والے فراڈز بھی بہت زیادہ بڑی تعداد میں کیے جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں آج تک ایف آئی اے سائبر کرائم پورے پاکستان میں اس کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں اور اس کے علاوہ بھی ملتان اور دیگر شہروں میں، حیدرآباد، سکر میں سائبر کرائم کے ونگز موجود ہیں. لیکن آج تک ایف آئی اے کسی بڑے گروہ کو پکڑ نہیں سکی ہے جو کہ کریڈٹ کارڈ اور بینکوں کا ڈیٹا چوری کرنے میں ملوث ہے. حال ہی میں کراچی میں ایک واقعہ ہوا، ایک ایف آئی آر ہوئی جس میں کریڈٹ کارڈ چوری کا ایک گروہ سے وابستہ ایک اہم آدمی پکڑا گیا اور اس کی ایف آئی آر بھی ہوئی. اس کا کیا ہوا اس کیس کا؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے جس کا کام ہی سائبر کرائم کے میں جتنے بھی جرائم ہیں اس کی روک تھام کے لیے ہے، لیکن معاملہ یہاں پر بالکل الٹا ہے. یہاں پر بالکل تھانے داری والا کلچر ایک سائبر کرائم ونگ میں اپنایا گیا ہے اور اسی طرز عمل کو لیتے ہوئے یہ سائبر کرائم میں ملوث جو آن لائن فراڈ میں جو عام شہریوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ایک دھوکہ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے
اس میں بجائے یہ کہ شہریوں کی کوئی مالی مدد کی جائے یا مدد کی اس طرح مدد کی جائے کہ ان کو قانونی طور پہ جو ہے وہ سپورٹ کی جائے, یعنی لیکن ان کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے اس پیسے کو واپسی کے لیے کوئی طریقے, لیکن یہ ادھر یہاں معاملہ الٹ چل رہا ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم کراچی میں 11 ستمبر کو جو ہے ایک ایف آئی آر درج ہوئی. ایک سپر اسٹور ہے کفایہ سپر اسٹور جو ناظم آباد میں واقع ہے, وہاں پر ایک صاحب نے اٹیمپٹ کیا جعلی کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا استعمال کرنے کے لیے, تو وہ اس وقت فوری طور پر استعمال نہیں ہو سکا. تو جو وہ بندہ جو ہے وہ نظر میں آ گیا کفایہ سپر اسٹورز کے انتظامیہ کی. پھر وہ یہ کچھ دیر بعد دوبارہ اس بندے نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی اسی جگہ پر, تو کفایہ سپر اسٹور کی انتظامیہ نے ایف آئی اے سائبر کرائم کو اطلاع کی کہ ایک صاحب جو ہے وہ جعلی کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مستقل استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس وقت کوئی وہ میرے خیال میں کوئی ₹1,00,000 کی شاپنگ اس وقت وہ کر چکے تھے وہاں پر. تو ایف آئی اے سائبر کرائم کی ٹیم آن اسپاٹ پہنچ گئی اور نوید ملک نام سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا کہ جس نے کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا استعمال کرنے کی کوشش کی, اور کریڈٹ کارڈ کا جو ڈیٹا تھا وہ بینک الحبیب رضویہ برانچ کی جو ہے وہ اس برانچ کا جو ہے ڈیٹا وہ استعمال کیا جا رہا تھا. تو فوری طور پر بینک الحبیب کی انتظامیہ بھی وہاں ایف آئی اے سائبر کرائم پہنچی, اور ایف آئی اے سائبر کرائم میں بینک الحبیب کے جو رضویہ برانچ کے جو مینیجر ہے شعیب عالم نام ہے ان کا, ان کی مدعیت میں ان کی کمپلین پر ایک ایف آئی آر درج کی تھی جو 11 ستمبر 2023 کو درج ہوئی. اور اس میں یہ جو الزام عائد کیا گیا کہ وہ نوید کمال اور اس کا بہنوئی ایک کال سینٹر چلا رہے ہیں اومیگا ٹیکنالوجیز کے نام سے, جو گلشن اقبال میں کی ڈی اسکیم میں واقع ہے. تو اس گروہ کے جو ٹوٹل 4 افراد کو جو ہے نامینیٹ کیا گیا, جو اسپوف کالنگ, ڈارک ویب پر کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا فروخت کرنے کا الزام, اور کریڈٹ کارڈ کو لوکل مارکیٹ میں جعلی طریقے سے استعمال کرنے کا الزام ان پر عائد کیا گیا. لیکن اب اتنی چابک دستی ایف آئی اے سائبر کرائم نے دکھائی کہ 11 ستمبر کو مقدمہ درج جو ہوا وہ 11 اکتوبر کو سی کلاس کر دیا گیا, زونل بورڈ میں اس کی منظوری دے دی گئی. مثلا ایک ماہ میں وہ پورا ایف آئی آر جو ہے وہ ختم ہو گئی, یعنی ایف آئی اے نے خود ہی ختم کر دی, اور اس میں جو اہم جو ملزم تھا جو جیل میں موجود تھا اور وہ بھی رہا ہو گیا. اور اس کے کچھ عرصے بعد جب یہ بات بینک الحبیب کو پتہ لگی کہ تقریباً 1 مہینہ گزرنے کے بعد جب بینک الحبیب کو پتہ لگی تو بینک الحبیب واپس ایف آئی اے سائبر کرائم کے پاس آیا. تو جو مدعا سی کلاس کی رپورٹ میں جو زونل بورڈ کے ذریعے منظور کروایا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بینک الحبیب کی انتظامیہ نے اس ایف آئی آر کے اندر کوئی ٹھوس شواہد ایف آئی اے سائبر کرائم کو فراہم نہیں کیے, اور اسی بنیاد پر ایف آئی اے یہ ایف آئی آر جو ہے وہ سی کلاس کر رہی ہے, اور جو 4 نامینیٹ جو ایکیوزڈ ہیں ان کو ہم اس میں ایکوٹ کر رہے ہیں, مثلا ان کو بری کر دیا اس میں. تو اب جب یہ ایف آئی آر ہوئی تو ایف آئی آر کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ مثلا اومیگا ٹیکنالوجیز جو غیر قانونی پی ٹی اے میں اس کا لائسنس نہیں ہے, اس کال سینٹر کا لائسنس موجود نہیں ہے, اس غیر قانونی کال سینٹرز کے حوالے سے کیا تحقیقات ہوئیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور اس کے متعلق جو 3 جو دیگر ملزمان تھے ان کے متعلق کیا تفتیش کی گئی, تفتیشی افسر ہے آفتاب بھٹو جو ایس ایچ او بھی ہیں آج کل سائبر کرائم ونگ کراچی کے, تو وہ ایف آئی آر بھی انہوں نے کی تھی اور تفتیش بھی ساری انہوں نے کی, لیکن اس کے حوالے سے پوری اس میں کوئی چالان کے اندر فائنل چالان کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کہ اومیگا ٹیکنالوجیز کے حوالے سے کیا انویسٹیگیشن کی گئی اور وہ 3 لوگوں کے بارے میں کیا یہ ایف آئی اے میں اس طرح, یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ ایف آئی اے میں اس طرح ایف آئی آر ایک تو درج کرنے کا پروسیس, چونکہ پہلے انکوائری ایف آئی اے کی جاتی ہے پہلے ایف آئی اے میں, اور اس کے بعد ملزمان کے خلاف جب تک کہ کنکریٹ کوئی ایویڈنسز نہ ہو اس وقت تک تو ایف آئی اے اس کو انکوائری میں ہی رکھتی ہے اس معاملے کو. جب ایف آئی آر کی جاتی ہے تو کنکریٹ ایویڈنسز ہوتے ہیں, جو ایک شخص جو ہے جو کہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا, ایک کمپلیننٹ یعنی بینک موجود ہے جو کمپلین کر رہا ہے کہ ہمارا ڈیٹا یوز کیا جا رہا ہے, ہمارے صارفین کا ڈیٹا یوز کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اور پھر وہ اومیگا ٹیکنالوجی کال سینٹر جو ہے اس کال سینٹر سے بھی پتہ لگا کہ وہ جو ہے ڈارک ویب کے ذریعے کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا خرید و فروخت اور پاکستان میں اس کا استعمال اس حوالے سے ہوتے, تو اس پہ کوئی تفتیش نہیں کی گئی. اچھا, یہ تفتیش جو مثلا ہم نے اپنی طرف سے جو تھوڑی بہت جو تحقیقات اس میں کی, تو اومیگا ٹیکنالوجیز کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے یہ انٹرنیشنل گینگ سے جو ہے ایک جڑے ہوئے ہیں جو ڈارک ویب پہ تو فروخت کرتے ہی ہیں. تو یہ ڈیٹا جو پاکستانی بینکوں کا جو ڈیٹا چوری ہوا
وہ بیشتر ایسا ڈیٹا جو بیرون ملک فروخت بھی کیا گیا، وہ بعض ان کے اومیگا ٹیکنالوجی کے ذریعے جو کال سینٹر ہے اس کا نام بھی آیا اس میں، لیکن اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ پھر دوسرا معاملہ یہ کہ جب میری بات ہوئی AD لیگل سے کہ آپ نے ایسی C کلاس کی رپورٹ کو جو لیگل ڈپارٹمنٹ کے لیگل ارشد راجپال ان کا نام ہے، تو جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے خود تصدیق کی اس بات کی کہ وہ کمپلین تو ابھی تک ہے اور FIR موجود ہے۔ تو میں نے کہا جو رپورٹ جو C کلاس کی کہہ رہے ہیں میرے میں نہیں ہے مثلا وہ، لیکن اس C کلاس کی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ C کلاس کی رپورٹ ہمارے پاس جی موجود ہے، FIR بھی موجود ہے، C کلاس کی رپورٹ بھی موجود ہے، اور یہ اس میں جو سب چیزیں موجود ہیں اس میں، اور اس میں کمنٹس لکھے ہوئے ہیں AD لیگل کے کہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ کراچی ہیں شہزاد اظہر، جو آج کل کورس کے سلسلے میں جو ہے باثر ہے، اور وہ مثلا موجودہ جو DG ہیں جو آپ کی تو رخصت پہ جا چکے ہیں، اور مثلا لیکن ان DG کے خاص منظور نظر بھی رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اپنے اس عہدے کو چھوڑنے کے لیے جو کورس پہ جانے کی ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کو نل اینڈ وائڈ کرتے ہوئے اپنا عہدہ بھی بچا کے رکھا ہوا ہے اور کورس بھی ساتھ میں کر رہے ہیں۔ چلیں سے FIR پہ واپس آتے ہیں، کیونکہ سائبر کرائم تو اتنا بڑا ایک مسئلہ ہے، اتنا بڑا پرابلم ہے، اور FIA سائبر کرائم کے پاس کوئی، ویسے تو وہ اپنے وسائل کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، دن بدن تیزی سے ٹیکنالوجی چینج ہوتی جا رہی ہے، جو سائبر کرائم میں ملوث جو ملزمان ہیں، خاص طور پہ جو فائنینشیل کرائم جو سائبر کرائم کے ذریعے کر رہے ہیں، جو فائنینشیل اسکیمز کر رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہائی لیول ٹیکنالوجی کا وہ استعمال کرتے ہیں جدید سے جدید تر، اور FIA کے لوگ نہ FIA سائبر کرائم کے افسران کیپیبل ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس وہ ریسورسز ہے جس کے ذریعے کیا ہے۔ لیکن ایک ایسا کیس جس کے اندر ملزم اپنی غلطی کی وجہ سے خود سامنے آ گیا، اور وہ اس میں اس کفایہ جنرل اسٹور اور بینک الحبیب کے جو ذمہ دار ہیں انہیں اس سلسلے میں یقیناً خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک اپنی سیوک ڈیوٹی پوری کی، اور انہوں نے FIA سائبر کرائم کو ریلیونٹ ادارے کو بلا کے اس کو گرفتار کرا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پورے گینگ کو اب بس کیا جاتا، اس کو بس کیا جاتا، اس کو سامنے لایا جاتا، اور اس طرح کے جو دوسرے گینگ، اب تو کراچی میں جب سے پچھلے 1 سال کے دوران بڑا حسین اتفاق ہے کہ یہی ایڈیشنل ڈائریکٹر جو کہ پہلے اسلام آباد میں ساری زندگی انہوں نے اپنی پوری سروس دی ہے، اور وہ اب پچھلے 1-1.5 سال سے جب سے وہ کراچی آئے ہیں، اس کے بعد سے کراچی میں کال سینٹرز کے ذریعے ہونے والے یہ جو فائنینشیل کرائمز ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ جو پنجاب اور اسلام آباد اور لاہور میں جو کال سینٹرز پہلے کام کرتے تھے، یہی انلیگل لوگوں کو مختلف فون کالز کر کے لوگوں کو مختلف طرح بے نظیم انکم سپورٹ پروگرام یا ان کو مختلف قسم کے TV پروگرامز کے نام پہ کہ انعام نکل آیا اور آپ اپنے کچھ پیسے بھیجیں، تو جو وہ فراڈ کرتے تھے وہ فراڈ اب یہاں سے کیے جا رہے ہیں کراچی میں بیٹھ کے۔ جی بالکل یہی بات ہے کہ فائنینشیل جتنے بھی فراڈ ہو رہے ہیں یہ عموماً 2018-19 میں FIA سائبر کرائم ونگ نے ایک کارروائی کی تھی، FIA سائبر کرائم کراچی کی ٹیم نے ایک کارروائی کی تھی، اور وہ جنوبی پنجاب میں کچھ ایسے گینگ کو پکڑا تھا جو ایزی پیسہ اور جو ہے وہ مختلف آن لائن اس کی موبائل فون کے ذریعے فراڈ کر رہے تھے، اور لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ بعد میں اس ٹیم کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوئی، پھر اس FIR کی بھی جو خرابی ہوئی وہ سارا چلتا رہا، لیکن اب 1 سال میں وہ جو فراڈ جو ایزی پیسہ کے ذریعے فراڈ کر رہے تھے وہ اکثریت کے پاس غیر قانونی یہ کال سینٹرز ہیں، ان کا لائسنس بس انہوں نے حاصل کیا، وہ غیر قانونی طور پہ چلا رہے ہیں، کراچی میں چلا رہے ہیں، اور یہ اب اتنے سسٹمیٹک ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے گاؤں چھوڑ کے وہ شہر میں آ گئے ہیں، اور شہر میں وہ لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ کر رہے ہیں۔ اب وہ کریڈٹ کارڈ کا بھی ساتھ میں ڈیٹا چوری کر رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، لیکن FIA سائبر کرائم کی طرف سے جب ایک ریڈ ہینڈڈ ایک چیز پکڑی بھی گئی لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی نہیں، جس کی وجہ سے اب کوئی ایفرٹ نہیں تھی، لیکن اگر وہ اس کو ایفرٹ کرتے تو اس میں بہت بڑا گینگ بس ہو سکتا تھا، اور اس پورے چین میں واقع لوگ جو ہے وہ پکڑے جا سکتے تھے، اور گینگز کے بارے میں بھی انفارمیشن مل سکتی تھی۔ یہ بہت ہی سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہیں، لیکن ہم اپنے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو مزید اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اس کیس کے حوالے سے اور سائبر کرائم جو فائنینشیل اسکیمز ہو رہے ہیں سائبر کرائم کے ذریعے اس کے حوالے سے۔ شکریہ۔